آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ تو پاس نہیں اور پاس بھی ہے۔ مگر اس قاتلہ نے دستک کب دی تھی؟ وہ تو دروازہ کھول کر تیزی سے داخل ہو گئی تھی اور تبریز جمال اسے منع بھی نہ کر سکا تھا۔ اب بڑے تمطراق سے وہ اس کے دل کے ہر خانے پر قبضہ جمائے اس طرح بیٹھی تھی جیسے برسوں سے یہاں مقیم ہو۔ معلوم نہیں تم نے مجھ سے مل کر کیا تاثر لیا ہے، اور کیا خبر تمہیں میں یاد بھی ہوں کہ نہیں، مگر تم کیوں میری یاد کے ہر تار سے جڑی ہوئی ہو؟ کیوں بار بار میرا ذہن تمہاری یاد کی طرف دھکیلتا ہے؟ تمہیں سوچنا، تمہیں چاہنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس درد کی دوا، بھلا کبھی کسی کو میں نے اس طرح چاہا تھا؟ پہلی نظر کی محبت کا تو میں قائل ہی نہیں، مجھے تم سے محبت بھی تو نہیں، ایک دم عشق ہوا ہے۔ پیاری لڑکی، تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے ہر پاسے سکھ چین کے بوٹے اگ آئے ہوں۔ تمہیں دیکھا تو تبریز جمال کو لگا جیسے لاشعوری طور پر وہ تمہیں تلاش کرتا پھرا ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس طرح بھی ہو سکتا ہے پہلی نظر ہی دین و ایمان چھین لے جائے، بندے کو خالی کر دے۔ سوچوں کے ریشم نے اسے الجھا دیا تھا، اور یہ سوچیں بھی اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہ بلائے۔ محبوب کا تصور اسے ٹھنڈک پہنچا رہا تھا، حالانکہ وہ بہت حقیقت پسند لڑکا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ کبھی بھی علی احمد گورچانی کی صاحبزادی کو پا نہیں سکتا، مگر چاہنا تو اختیار میں تھا، اور وہ اختیار والی حرکت کر رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلا پہلا اور نیا نیا احساس اسے عجیب سی نرماہٹیں دے رہا تھا۔ تبھی بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اپنے خیالوں کی دھنک سے باہر آیا۔ نہایت بے دلی سے اس نے ریسیور اٹھایا اور بیزاری سے بولا، ہیلو۔ اوہ امی جان، آپ؟ السلام علیکم۔ خیریت تو ہے نا؟ آج پہلی بار سائرہ خاتون نے اسے فون کیا تھا، ورنہ وہ خود ہی کر لیتا تھا۔ پورے 5 روز سے تمہارا فون نہیں آیا، میرے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہوں امی، مجھے تو نہیں لگ رہا، آواز بھی بھاری ہو رہی ہے۔ امی جان، سو کر اٹھا ہوں۔ ہیں؟ سرے شام ہی؟ آواز میں حیرانی تھی۔ آفس سے آ کر سو گیا تھا، اب آنکھ کھلی ہے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ تمہارے ماموں نے بھی صبح فون کیا تھا، تم سے بات نہیں ہو سکی۔ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ جلدی جلدی فون کیا کرو، تمہیں پتہ تو ہے میری تو پونجی تم اور اویس ہی ہو۔ جی امی۔ وہ شرمندہ ہو گیا، واقعی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اویس کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہی اس کا خط ملا تھا۔ تم مجھ سے ملنے نہیں گئے؟ امی، ذرا فرصت مل جائے تو ضرور جاؤں گا، اس ویکنڈ پر، پرومس۔ ٹھیک ہے، خبر گیری رکھا کرو بھائی کی۔ تمہاری طرف سے صرف 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے، انہوں نے بتایا۔ آپ کو پتہ ہے ڈیرہ غازی خان سے ملتان 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ اور کیا، سنا ہے۔ انہوں نے ایک ہی دم بات بدل دی۔ پھر وہ تبریز کو نصیحتیں کرنے لگی، صحت کا خیال رکھنے اور اپنا خیال رکھنے کی بابت، اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو مس گورچانی، تم نے ہمیں دنیا میں اپنی عزیز ترین ہستی سے بھی دور کر دیا۔ تبریز نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے سوچا، واقعی تم ہو ہی ایسی، بندہ دنیا و مافیا سے ہی بے خبر ہو جائے، کچھ خبر نہ رہے، اپنا بھی پتہ نہ ہو۔
تبھی اس نے سائڈ پر رکھے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ مغنی گانا گا رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: بے وفا ہجر کی آگ تو نے اپنی جدائی سے جلائی تھی، پھر اپنے ہاتھ تو تاپ لیتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ گیت بھی ہمارے دل کی آواز ہوں، ایک ایک لفظ سچ بن کر دل کی اوک میں گرتا ہے۔ وہ بھی ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ دیکھو، تمہارے تصور نے مجھے ماں سے بھی بے خبر کر دیا۔ میری ماں، میرا بھائی، جو میری کل کائنات ہے، میری ساری دولت ہے، میرا فخر و غرور ہے، اور تم نے مس گورچانی سب کو ایک کونے میں ڈال دیا اور میرے خیالوں پر مسلط ہو گئیں۔ یہ تو سراسر بے ایمانی ہے، ناانصافی ہے۔ ابھی سے میرا حال یہ ہے تو تمہارے قرب میں تو سب کچھ بھلا بیٹھوں گا، بس تمہیں چاہوں گا، محسوس کروں گا، لیکن نہیں۔ کہاں تم، کہاں میں؟ تم آسمان ہو، میں زمین، تم ٹھنڈا بادل ہو، میں بنجر دھرتی، تم چاندی ہو اور میں تھل کے بٹوں کا حقیر ذرہ، تم ہواؤں میں رچی خوبصورت خوشبو ہو، میں خزاں رسیدہ پتا، تم سب کچھ ہو اور میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ یہ تو حقیقت ہی تھی کہ تبریز جمال اسے چاہ سکتا تھا، پانے کا خیال ہی عبث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تقدیر کبھی بھی اس پر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی کہ علی احمد گورچانی کی صاحبزادی کو اس کے پہلو میں لا بٹھائے۔ اور پھر کسی کو چاہنا جرم تو نہیں، پانا تو نصیبوں کی بات ہے۔ اور سنو مس گورچانی، میں تمہارے دل میں محبت کی جوت ضرور جگاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ اس نے دل ہی دل میں مضبوط ارادہ کر لیا۔ گورچانی ہاؤس میں بھونچال ہی تو آ گیا تھا۔ علی احمد اپنی خوابگاہ میں غصے سے تل ملائے ہوئے ٹہل رہے تھے اور انیسہ بیگم کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ انیسہ، یہ سارا تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں نے کیا کیا ہے آخر؟ تمہیں ہی شوق تھا کہ تارا پڑھے، اور میں بے وقوف تھا جو تمہاری خواہش کا احترام کرتا رہا۔ دیکھا تعلیم حاصل کرنے کا انجام؟ وہ معمولی اے سی سردار علی احمد کی بیٹی کو تحفہ بھیجے۔ علی احمد کی مٹھیاں بھیج گئی۔ یوں ہی بھیج دیا ہوگا، آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسے کیسے پتا کہ تارا کو تصاویر اور پینٹنگ کا شوق ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب انیسہ بیگم کو بھی نہیں آتا تھا۔ الو کا پٹھا لکھتا ہے، ملتان گیا تھا تو یہ لینڈسکیپ دیکھا تو آپ مجھے یاد آ گئیں۔ اب ہماری بیٹیاں لوگوں کو یاد آئیں گی؟ مجھے حیرت ہے کہ وہ اس سے کہاں ملا ہے۔ تمہارا ذرا کنٹرول نہیں ہے انیسہ۔ وہ گرجے۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہتے، انیسہ بیگم نے رسانیت سے کہا، آپ یوں ہی خود کو پریشان کیے دے رہے ہیں۔ یہ آفیسرز لوگ یوں ہی ہمیشہ آپ کی خوشامد کرتے آئے ہیں، میں مانتا ہوں، مگر کبھی کسی نے یوں اس حویلی کی بیٹیوں کو مخاطب کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ تمہیں نہیں پتا کہ تارا کس طرح میری عزت کو روند رہی ہے۔ مارے غصے کے سردار علی احمد کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ علی، بے شک تارا بدتمیز ہے، مگر وہ کبھی اتنی بری نہیں ہو سکتی۔ انیسہ بیگم کا دل شوہر کی بات مان ہی نہ رہا تھا۔ انیسہ، تم اس کی طرفداری مت کرو، اس نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ دیکھو دیکھو، یہ اگر پڑھ سکتی ہو تو۔ علی احمد نے کاغذ ان کی طرف بڑھایا تو انیسہ بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ کاغذ لے لیا اور ان کی نظریں کاغذ پر پھسلنے لگیں جہاں 3 سطریں لکھی تھیں: مس گورچانی، تسلیمات، آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ حاضر ہے۔ گزشتہ روز ملتان گیا تھا، وہاں یہ لینڈسکیپ اچھا لگا تو مجھے آپ یاد آ گئیں۔
امید ہے قبول فرمائیں گی۔ تبریز جمال: دیکھا تم نے، ہمارے خاندان کی لڑکی کو وہ معمولی اسسٹنٹ کمشنر تحائف بھیج رہا ہے۔ علی احمد کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ وہ چونکی اور پھر اطمینان سے بولی، اسے پتہ چلا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کو تصاویر جمع کرنے کا شوق ہے تو بھیج دیا۔ 100 کام نکلوائے گا آپ سے۔ اگر اسے چاپلوسی کرنی ہوتی تو مجھے یہ لینڈسکیپ بھیجتا۔ انہوں نے گولڈن فریم میں جکڑی خوبصورت تصویر کو دیکھا۔ میں بدنامی کی آہٹیں سن رہا ہوں انیسا۔ اب ان کا لہجہ دھیما تھا۔ آپ کو تو فضول وہم پریشان کرتے ہیں۔ میری سوچ غلط نہیں ہوتی، وہ یقیناً تارا سے ملا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کبھی بھی۔ آپ تارا کو بلا کر پوچھ لیں۔ کیا پوچھوں؟ وہ غرائے۔ یہی جو وہم آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ تمہاری حد سے زیادہ ڈھیل نے یہ دن دکھائے ہیں۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے انیسا۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ پڑھے، گھر سے دور رہے، مگر تمہاری ضد نے میرے خاندان کی عزت پامال کرنے کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ غلط بات کیوں سوچتے ہیں؟ میں تارا کی ماں ہوں، مجھے پتہ ہے وہ ضدی ہے، ہٹ درم ہے، منہ پھٹ ہے، مگر وہ کبھی غلط حرکت نہیں کر سکتی۔ انیسا نے یقین سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ اس نے غلط حرکت کی ہے؟ یہ ابتدا ہے انیسا، اور میں طوفان کی دھمک سن رہا ہوں۔ بس بہت ہو گئی۔ اب میں رضیہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی امانت لے جائیں، ابھی سے۔ انیسا بیگم کانپ گئی۔ اگلے ماہ پورے 20 برس کی ہو جائے گی تارا، مگر وہ ایم اے تو کر لے۔ وہ بولیں، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اگر وہ صحیح رہتی تو شاید میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا، مگر اب نہیں۔ ابھی اعجاز کی تعلیم تو مکمل ہو جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ علی احمد کچھ مطمئن سے ہو گئے، اور تبھی ستارہ آ گئی۔ فیروزی پلین لیلن کے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ قمیض پر چوڑی چوڑی گلابی لیس لگی ہوئی تھی، جس نے سادے سوٹ کو بھی حسن بخش دیا تھا۔ اس نے گلابی سکارف باندھا ہوا تھا، جس میں اس کے سنہری بال نکل کر چہرے پر آ گئے تھے۔ بغیر میک اپ کے بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ماں، یہ لینڈسکیپ کون لایا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک دم ہی وہ آگے بڑھی۔ یہ مجھے دے دیں، میں اپنے کمرے میں لگاؤں گی۔ وہ ماں اور باپ سے بے نیاز سی تصویر میں کھو گئی۔ علی احمد اسے لہو رنگ آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ ماں، یہ کون لایا ہے؟ اس نے پھر انیسا بیگم کو مخاطب کیا، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ پھر وہ علی احمد کی طرف بڑھی اور ان کے بازو کو پکڑا تو انہوں نے اس کا ہاتھ اس طرح پرے جھٹکا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو۔ مارے تحیر کے ستارہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ علی احمد نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ان کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں دھسی جا رہی تھیں۔ میں تمہیں اپنی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تارا۔ تم کتنی بھی پڑھ لکھ جاؤ، جس قدر بھی دلیلیں دو، مگر تمہارا جرم ناقابل معافی ہے۔ تم نے میری شان کو روندا ہے۔ اب بھی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز بامشکل ہی نکل سکی تھی۔ وہ حیران تھی اس نئی افتاد پر۔ بھلا کب اس نے سوچا تھا والدین کی عزت سے کھیلنے کا؟ پھر کون سا جرم کیا جو ناقابل معافی تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اب بھی کھل کر بات کریں۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ کیا کھل کر بات کروں؟ سر اونچا کرنے کے قابل چھوڑا ہے تم نے؟ علی احمد کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ اب بھی بے شک اس گورچانی ہاؤس میں مجھے بے تحاشا گھٹن ہوتی ہے، دم گھٹتا ہے میرا یہاں، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی یہاں کی اونچی دیواریں پھلانگنے کی خواہش کرنا تو درکنار سوچا بھی نہیں۔ پھر آپ کا سر کیوں نیچا ہو گیا ہے؟
کب سے جانتی ہو تبریز جمال کو؟ ایک دم ہی وہ پھٹ پڑے۔ اوہ آئی سی، ستارہ کے لبوں سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ اب میں سمجھی معاملہ کیا ہے۔ تو یہ لینڈسکیپ اے سی صاحب نے بھیجا ہے اور آپ کا خون کھول گیا اتنی سی معمولی بات پر؟ ابھی آپ، وہ انتہائی بے پرواہی سے بول رہی تھی، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بالکل پتہ ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ مجھے پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑے۔ تارا، وہ گرجے۔ سن رہی ہو انیسہ؟ سردار علی احمد ایک ہی دم بیوی کی طرف پلٹے۔ یہ ہے تمہاری خواہشوں کی تکمیل؟ ابھی بچی ہے، وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولی۔ پلیز اماں، آپ میرا مقدمہ نہ لڑیں، ستارہ نے اماں کی بات کاٹ کر کہا۔ میں سچی ہوں اور ہر غلط بات کا جواب دے سکتی ہوں، میں اپنا دفاع کر سکتی ہوں۔ ابھی اپنے ترکش کے سارے تیر نکال لیں۔ تم انتہائی بدلحاظ ہو تارا، مگر اس بار میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آئندہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ابھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں باہر نہ جاؤں گی تو گھٹ جاؤں گی۔ مجھے زندگی پیاری ہے، میں جینا چاہتی ہوں ابھی، مجھے مت روکیں، اس حویلی میں قید نہ کریں۔ زارا اور زویا نے تو کبھی نہیں کہا وہ قید میں ہیں، انہیں گھٹن محسوس نہیں ہوتی؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو ایڈجسٹ کر چکی ہے۔ اگر مجھے بھی اس حویلی کے قوانین پڑھائے جاتے تو میں ان دونوں سے زیادہ فرمانبردار ہوتی ابھی۔ میں تنہائی کے شکنجے میں ایک پل کے لیے بھی نہ جکڑی رہنا چاہتی۔ مجھ پر پابندی نہ لگائیں، آزاد چھوڑ دوں تاکہ ہر ایرا گیرا تمہیں تحائف بھیجے۔ وہ گرجے۔ وہ ایرا گیرا اس حویلی میں آپ سے ملنے آتا ہے۔ اور وہ تم سے ملنے آیا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ گھبرائے بغیر بولی۔ تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ بتاؤ کیا تعلق ہے تمہارا تبریز جمال سے؟ سردار علی احمد گورچانی کے لہجے میں آگ تھی، شک تھا، زہر تھا، اس لہجے میں سوال ہی سوال تھے۔ ستارہ ان سارے سوالوں کو سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شک کا زہر تیزی سے اس کی شریانوں میں اتر رہا ہے۔ باپ کے لہجے کی آگ اس کے دل کو سلگانے لگی تھی اور وہ ششدر رہ گئی تھی۔ بتاؤ کیا تعلق ہے؟ ابھی جو تعلق آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، مگر آپ نے مجھ پر شک کر کے اچھا نہیں کیا ابھی، اس نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر رکی نہیں، تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی اور اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور بند دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، ہونٹ کچل ڈالے۔ تو ابھی یہ ہے آپ کی سوچ؟ اف ابھی، مجھ پر شک کرنے سے پہلے کچھ تو سوچا ہوتا۔ بھلا کوئی اولاد پر اس طرح بھی چھینٹے ڈالتا ہے؟ آپ نے تو میری چنری ہی داغدار کر دی ہے۔ ابھی بہت اونچائی سے دھکا دیا ہے آپ نے مجھے۔ ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں۔ ریزہ ریزہ تو آپ بھی ہوئے ہیں۔ ہاں، میرے دل میں موجود آپ کا بت جو میرے گرنے سے ٹوٹ گیا ہے۔ کچھ نہیں بچا ابھی۔ آپ نے مجھ سے میرا فخر، میرا اعتبار، میرا اعتماد، سب کچھ ہی تو چھین لیا ہے، مجھے بے آسرا کر دیا ہے، اپنی ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں کس قدر چھوٹی ہو گئی ہوں ابھی۔ کاش ابھی آپ مجھ پر شک نہ کرتے۔ میں تو آپ کو بہت کھلے ذہن اور کھلے دل کا سمجھتی تھی۔ سارا علاقہ آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہے، سب آپ کو چاہتے ہیں، مگر انہیں نہیں پتہ کہ بغیر کسی جواز اور ثبوت کے آپ نے کیسی غلط بات سوچ ڈالی، اور وہ غلط بات بھی کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنی ہی بیٹی کے بارے میں۔ ستارہ کا ذہن کھول رہا تھا اور آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر لڑکے آ رہے تھے۔ بہت تکلیف ہوئی تھی اسے۔ وہ اتنی ضدی کیوں تھی؟
کبھی کسی نے اس سوال کا جواب نہ جانا تھا، حالانکہ اس سوال کا جواب پا لیا جاتا تو ستارہ علی احمد کھل جاتی۔ اسے یاد تھا جب سردار علی احمد اسے مری کانوینٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو نہایت خوش خوش وہ سب سے ملتی پھر رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ تاج ماں کے گلے کا ہار بنی رہی تھی۔ تاج ماں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ نہ روئیں، اور کتنا ضبط کیا تھا تاج ماں نے اپنے آنسوؤں پر۔ پھر علی احمد اسے بورڈنگ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے۔ 1 ہفتے بعد آنے کا کہہ کر گئے، مگر پورے 4 ماہ بعد آئے کہ کچھ نجی اور سیاسی مصروفیات میں الجھ گئے تھے، اور انہی 4 ماہ میں وہ معصوم سی ستارہ مر گئی۔ اس کے اندر ایک ضدی اور ہٹ درم سی ستارہ پیدا ہو گئی۔ سردار علی احمد بھی اسے دیکھ کر ایک لمحہ کو تو حیران ہوئے تھے کہ وہ از حد کمزور اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ سردار علی احمد بھی اسے دیکھ کر ایک لمحہ کو تو حیران ہوئے تھے کہ وہ از حد کمزور اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسے ساتھ لے چلیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں ابھی، اور گھر جانے سے میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ نہایت آسانی سے اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ اس کی پہلی ضد تھی جو مانی گئی۔ پھر تو ضد کرنا اس کا شیوا ہو گیا۔ گھر آتی تو زارا اور زویا کو پیار کرنے کے بجائے دھنک کر رکھ دیتی، روز تنگ کرتی کہ اسے واپس بھیجا جائے۔ اتنی ہٹ درم تھی کہ انیسہ بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئیں کہ تاج ماں کے پاس وہ نہ جایا کرے، مگر وہ تاج ماں کے پاس گھسی رہتی، اور آخر ایک روز انیسہ بیگم نے اسے دوسرے طریقے سے سمجھایا تھا، تم تاجور کے پاس نہ جایا کرو، وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، کسی روز کچھ کھلا دے گی اور تم مر جاؤ گی۔ یہ زہر جیسا وسوسہ انیسہ بیگم نے ستارہ کے ذہن میں انڈیلا، مگر یہ بات اس کے دل کو نہ لگی۔ تب اس نے محبت کرنے والی صابر سی تاج ماں سے پوچھ ہی لیا، آپ میری ماں ہیں نا؟ ہاں۔ پھر ماں آپ کو سوتیلی ماں کیوں کہتی ہیں؟ تاجور کوئی جواب نہ دے سکی، لیکن ان کے دل میں برچھی سی اتر گئی۔ کیا واقعی آپ مجھے زہر دے دیں گی؟ خدا نہ کرے کہ میں کبھی ایسا بھی سوچوں۔ تاجور نے اسے سینے سے لگا لیا، اور ستارہ اتنی معصوم تھی کہ روز ہی وہ ان سے یہ سوالات کرتی، تاج ماں اسے کوئی جواب ہی نہ دے سکتی۔ بھلا وہ ایسے سوالوں کے جواب کیسے دیتیں جو کبھی ان کی سوچ میں بھی نہ اترے تھے؟